مختلف جگہوں پہ بینرز لگے ہوئے ہیں. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا, CCD جس کو کہتے ہیں, اور ان بینرز پہ لکھا ہے 12 ربیع الاول کے مبارک دن کے موقع پر کسی بھی سٹیج, ٹرالی یا روڈ پر ڈانس, گانے یا کسی قسم کا لچر پن کیا گیا تو CCD پنجاب قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے گی. یعنی اب یہ جو مورل پولیسنگ ہے, ایون مورل پولیسنگ سے بھی بڑھ کے جو سخت ایکشن ہے اس کی بات کی جا رہی ہے, پولیس کو ایکشن لینا پڑ رہا ہے. تو علماء دین کہاں ہیں سر؟ کس بارے میں؟ سٹیج کے اوپر ڈانس کرانے کو روکنے کے لیے علماء دین کہاں ہیں, یا پھر مورل پولیسنگ آف دا اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہونے میں علماء دین کہاں ہیں؟ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, جو لچر پن کو کلچر کا نام دیا جا رہا ہے, جو کثافتیں ثقافت بن گئی اور اس کو دین سے جوڑا جا رہا ہے, اس کو روکنے میں علماء نے کیا کردار ادا کیا؟ سوال میرا یہ ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا کہ ہر اس لہر کے خلاف کھڑا ہونا ایک انسان کی تخلیق کے اندر وجہ تخلیق کے طور پہ اللہ نے فطرہ میں ڈال دیا. تو اللہ کے دین کو سمجھنے والا انسان ہمیشہ سے اس کے اوپر ریئیکشن دیتا ہے کہ کیا کر رہے ہو, مگر ہمارے کلچر کو اور ہمارے دین کو مکس کرنے کی جو یہ کاکٹیل بنائی گئی تھی, اس دور کے اندر کچھ ایسی بنیادیں ڈال دی گئی تھی جس کے بعد سے کلچر اور دین ایک ہی لیول اور ویلیو کے اوپر اپنا ظہور کرتا ہے. تو آپ اس اظہار کو دلیل کے تھرو اور ایک ایسے اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم کے تھرو ہی کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ اللہ کے نظام, اللہ کے قرآن کے, اللہ کی کتاب کے اوپر مبنی ہو. ورنہ آپ کلچر ایسے تو نہیں چینج کر سکتے. یو کی ناٹ چینج اے کلچر آف 250 ملین 1.3 بلین 1.5 بلین پیپل. 1.5 بلین پیپل کا یہ کلچر ہے, یہ 25 کروڑ لوگوں کا کلچر نہیں ہے. یہ ذرا سا مشرق کی طرف دیکھیں, ہوائیں کس رخ سے آتی ہیں, یہ کدھر سے آتی ہیں, کتنی کب سے چل رہی ہیں. یہ ایک انڈین سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے. اس کو چینج ہونے میں ایک دو عالم یہ سارے علماء مل جائیں اس سے کام نہیں ہونا. علماء کو اپنا مینٹل کلچر بدلنے کی ضرورت ہے اور طاقت میں آنے کی ضرورت ہے. ایک کمزور عالم کو میں عالم مانتا ہی نہیں ہوں کہ جو سیاسی طور پہ یا مالی طور پہ بھی اب تو مالی طور پہ بھی وہ والے اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہا کہ جس سے آپ ایک بڑے ریوڑ کو اللہ کی رخ کی طرف دوڑانے میں ایک بڑی نیٹورک کا حصہ نہیں ہیں آپ. وہ کیا اس نے کیا کر لینا, اس نے کلچر بدلنا ہے, اور کلچر ایسے نہیں بدل سکتے. تو یہ کلچرل ہیزرڈز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. CDC کا بننا کلچرل ریئیکشن ہے, اور یہ جو 12 ربیع الاول کے اوپر یہ اس قسم کی حرکتیں کرنا جو کہ غیر مسلموں کے عیاشی کے کانسرٹس کے دن بھی نہ ہو, ہمارے 12 ربیع الاول کے نام کے اوپر اس طرح کی حرکتیں ہو جائیں جو ہم سب دیکھ لیتے ہیں ہو جاتی ہیں کہیں ہر بڑے شہر میں. تو اس کو آپ کلچر کے تھرو نہیں ٹھیک کر سکتے. یہ بڑے بڑے لوگوں نے اس وقت, دانش مندوں نے کہا ہے کہ آپ ترویج کریں اور دعوت و تبلیغ کریں اور افہام و تفہیم کریں. کیا پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں. ان کو نفسیات بھی نہیں سمجھ آئی, بایولوجی تک نہیں سمجھ آئی, اور یہ اللہ کی کتاب کے اوپر دانش مندی کا اظہار کرنے پہنچ جاتے ہیں ممبروں پہ, اور لوگوں کو یہی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ دعوت دو. اور ٹھیک ہے دعوت دیں, کس چیز کی دعوت دیں یہ نہیں بتاتے آپ. نہیں وہ اللہ کی کتاب کی دعوت دیں, ایسے نہیں ہے نا. آپ اللہ کی کتاب کو وہ اینگل سمجھائیں. یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ طاقت میں آؤ ورنہ کچھ نہیں چینج ہونا. طاقت کیا, آپ الرجک ہیں, طاقت سے آپ کی جان جاتی ہے. طاقت کیا, آپ کو سائنس سمجھ نہیں آئی بھی. میں ان دانش مندوں کی بات کر رہا ہوں, دانشور علماء کرام کی, جو کہ بہت ایکسٹریم آف دا اوپر کی ہائرارکی کے ہیں. میں عام بندے کی تو بات بھی نہیں کر رہا ہوں. آپ نام لیں, میں آپ کو بتا دوں گا وہ طاقت کے خلاف ہے کہ نہیں. اس کا فلسفہ طاقت کے خلاف ہے, اور ہیومن ڈیزائن طاقت پہ مبنی ہے. اللہ کی کتاب طاقت پہ مبنی ہے. اللہ کی کتاب ڈائریکٹ حکم دیتی ہے کہ طاقت میں آؤ.
जब तक आप ताकत में नहीं आएंगे, आप कैसे किसी का कल्चर कंट्रोल, कंटेन और कन्वर्ट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, जिस्म फैसल इमरान, आई होप आप खैरियत से होंगे। जब तक हम अपने लीडर्स को, अपने मुकाबरीन को, अपने उलमा इकराम को जिनका इन्फ्लुएंस मिलियंस ऑफ पीपल पे है, उनका माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, उनकी फ़िलासफ़ी चेंज नहीं करेंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि इस्लाम का असल पर्पस ऑफ ये है कि आप उसको दुनिया के अंदर निज़ाम के तौर पे लेके आओ। आप पॉलिटिकल सिस्टम को, आप फाइनेंशियल सिस्टम को, आप मेंटल सिस्टम को इतना ज़्यादा उस कैलिबर पे लेके जाओ कि आम से आम बंदा भी जो है वो क्राइम करने से रुक जाए। अगर आप बड़े लेवल पे चेंज लेके आ जाते हो तो उनके पीछे जितने भी उनके फॉलोअर होते हैं, उनके जानने वाले, उनके मानने वाले होते हैं, उनको उनका माइंडसेट, उनकी साइकोलॉजी चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हर साइकोलॉजी इसी तरह वर्क कर रही होती है कि आप एक बंदे को चेंज करके रख दो, उसके पीछे जितना भी रेवड़ होगा वो सारे का सारा चेंज होके रह जाएगा। और यही चीज़ हम जब अपने इस्लाम के ऊपर अप्लाई करते हैं कि अगर हम इस्लाम को देखें, इस्लाम में इतना ज़्यादा ये चीज़ को कहा गया है कि जितना हो सके ताकत में आओ, क़ुव्वत को पकड़ो। जब तक आप मेंटली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगे, आप कभी भी दुनिया के अंदर फ़ातह कौम नहीं बन सकते हो। फ़ातह कौम बनने के लिए आपको सबसे पहले इन 4-5 पिलर्स को लाइन में लाना होता है। जब आप इन 4-5 पिलर को लाइन में ला देते हो, सहाबा किराम ने इन पिलर्स को लाइन में लेके आए थे, तभी जाके उन्होंने दुनिया के अंदर वो अपना लोहा मनवाया था। तभी जाके इस्लाम जो है हज़रत उमर के दौर में, हज़रत उस्मान के दौर में, हज़रत अबू बकर के दौर में, हज़रत अली के दौर में उस लेवल पे गया है कि वो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इस्लामिक सिस्टम लेके आ गए थे, खिलाफत लेके आ गए थे। अगर हम अभी पाकिस्तान की करंटली स्टेट की बात कर लें कि यहाँ छोटे से छोटे मामलात भी अमेरिका से तय होके आ रहे होते हैं, और जो हमारे मौलवी तबका है, जो हमारे जो कस्टोडियन ऑफ इस्लाम है, जिन्होंने इस्लाम का बैनर उठाया हुआ है, वो भी इसी चक्की में पिस रहे होते हैं। उन्होंने अपना कोई रोल प्ले नहीं करना है, जिसकी वजह से आप देख लें कि सूद, जो अल्लाह के साथ जंग है, उसको हलाल किया हुआ है। और इस तरह की बहुत सी फ़लस्तीन में देख लें हम, कोई पाकिस्तान हार्ड स्टांस नहीं ले पा रहा है।